السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شام کا ٹائم ہے، چھت پہ آئے ہیں تو میں کروا رہی ہوں ان سے کام، کپڑے دلوا رہی ہوں۔ نیچے میں صبح لو رہی تھی، انہوں نے مجھے منع کیا ہے شام کو اوپر جائیں گے، تو سب سے پہلے پھر میری بہنیں میسج کر کے بولیں گی انہوں نے میرا ہاتھ جلایا ہے، اور ہاتھ جلنے کی وجہ سے جو ہے نا میرا ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، صرف کا پانی لگتا ہے، تو یہ مجھے مشین سے کیا یہ پانی میں سے نکال کے دیں گے، دھو کے میں صرف اور صرف رسیوں پہ ڈالوں۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ قریب آؤ جی، سلو موشن میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ میری آواز تھوڑی ہے۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بینتا رحمت، بینتا کرم اور بینتا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فی الحال تو واقعی میں اس کی انگلی کی کنڈیشن ایسی تھی، اگر یہ چاہتی تو آج مشین نہ لگاتی، تو بعد میں یہ خود دھو سکتی تھی، لیکن اس نے فائدہ اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا انسان کو معاف نہیں کرتا، اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، آئی نا اور سمجھ میں یہ نا؟ مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا، پراٹھا کلٹی کرتے ہوئے چھیٹا چلا گیا تھا۔ تو یہ کل صبح کے برتنوں سے جی میرا گھر اتنا وہ تھا کہ انہوں نے اب سب برتن دوپہر سے پھر میں نے دھونے، صبح اس نے دھوئے، دوپہر سے ابھی پھر آٹا بھی برتن بھی میں نے دھوئے، آٹا بھی میں نے گوندا ہے، جی۔ ہنڈی بھی میں نے پکائی اور ہے۔ یہ کپڑے کس کے نکال رہے ہیں مشین سے؟ یہ بھی بتاؤ، بچوں کے سفید کپڑے ہیں آپ کے ہیں، میرے ایک سوٹ تھے۔ چلیں جی، زندگی اسی کا نام ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہو اعتراض رہی، اعتراض نہیں ہو رہی، گاڑی اسی طرح ہی چلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جلایا تھا، میں نے جلایا نہیں تھا، دیکھا نا اپنی میں بات تو نہیں، ابھی بھی نہیں بول رہے جی، نہیں میں نے نہیں جلایا۔ چلیں جی، چلیں جی، میری مددگار آ گئی واپس۔ السلام علیکم کے شاپ شامی کو تو میں بابا کے ساتھ دھواؤں گی کپڑے۔ یہ جی آتے ہی اس نے کہا میں دھلاؤں گی کپڑے، کون دھو رہا ہے؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، چھوڑو کپڑے، ادھر بات سنو، ادھر آؤ، یہاں پہ آؤ۔ کیوں آپ بابا کے ساتھ کیوں دھلاتی ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں دھلاتی کپڑے؟ آپ کے ساتھ تو دھواتی ہوں، آپ منع کرتی ہو، بابا نہیں منع کرتا۔ اچھا، ٹیوشن پڑھ آئی ہو؟ ہاں، یہ بول آج میری دوست نا رات کو آئی ہے، ابھی آئی ہے، وہ اب کام لکھ رہی ہے۔ آپ کو چھٹی ہوگی؟ اچھا جی، کپڑے کم دھلائے گی، یہ اپنے اوپر پانی زیادہ گرائے گی، اصل بات یہ۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اچھا پہلے جاؤ چپل پہن کے آؤ، کیونکہ آپ نہیں گرم پر فرش وہ ہے گرم ہے۔ چلیں جی، کھانا آ گیا، میں نے کپڑے کافی حد تک ختم کر دیے۔ اچھا، میں کھنگال کے بھی دے رہا ہوں اور نکال رہا بھی ہوں۔ سونیا جو ہے نا ٹانگ رہی ہے جو ہے نا رسیوں پہ میں ڈال رہی ہوں، اور ان کی پسند کا کھانا لے کے آئی ہوں۔ سالن تو پڑا ہوا تھا ہمارے پاس، لیکن چاول ان کو بڑے پسند ہیں، تو میں نے سفید چاول بوائل کیے ہیں، اور ابھی سالن لے کے آئی ہوں۔ پالک بھی دن کی تھی، اپنے لیے دال ہی ڈال کے لائی میرے ہوں، کو پالک زیادہ پسند ہے دال سے۔ دال ڈال کے لائی ہوں، تو چلو ابھی کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے آپ کی پسند کا ہاں، کھانا اپنا بنے۔ کام ختم کرتے ہیں جی۔ چلیں جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ شہزادے ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ سارے چائے اوپر ہی لے آئے ہو، میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ بھی اوپر بھی ہو گئے۔ اچھا جی، چائے میں ان کو چاول لینے گئی تھی، میں نے ان کو بولا بیٹا آپ چائے بنا کے، بس یہی کپ تھی چائے جنت کے لیے دی۔ حسین بات پتہ ہے کیا، آج ہم لوگ کی مجبوری ہے، ہم لوگ تو اوپر کام کر رہے ہیں، گرمی ہو گیا آج تو حبس بنی ہوئی پھلکا ہوا کا کہیں سے نہیں آ رہا ہے، ایسی اب سو رہی ہے اوپر بھی۔ ہے۔ بس یہ بارش کے بعد بس وہ ساون ہے نا، ساون اپنا اثر پھر دکھاتا ہے۔ آج گرمی پھر بڑھ گئی ہے، اب دیکھیں 2-3 دن میں پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا بارش ہو جائے گی۔ کھانا کھائے، تھوڑے سے چاول بچے سونیا نے کور کیے ہیں، شاید پھر کھائے گی۔ نہیں میں اپنی کھا رہی، وہ بھی آ گئی جی، اب وہ بھی آ رہے ہیں، حسن بھی آ رہے ہیں، اب چوپر ہی آ رہے ہیں۔ اصل مجھے نہیں لگتا آپ کے آئے لیے گا۔ وہ بول رہی تھی میرے کو کچھ بنا ہاں، دیں، میگی کھایا ہے، کھا لیا؟ ایک دم آ کے ضد پکڑ لی، اس پہلے بولتی ہے میں کپڑے دھوؤں گی۔ کتنی گندی میگی بنائی ہے، کس اتنی اچھی میگی بنائی ہے، اپنے لیے بھی اس نے بنائی ہے بھیا نے؟ اتنی اچھی بنائی ہے اپنے لیے کون سی میگی۔ میگی لائے تھے؟ کون سی میگی لائے تھے؟ وہی علی بابا جو 30 روپے کی ملتی ہے۔ بیٹا 30 میگی والا نہیں پیکٹ لے کھایا کے آئے کرو، ہیں، ایک ہوتا ہے جنت میں نے 70 روپے والا، منع ایک کیا 30 تھا والے۔ میگی نہیں کھاؤ بیٹا، وہ اچھی نہیں گئی ہے ہوتی نا پڑوس میگی۔ میں ٹیوشن، وہ بچی کھا رہی تھی تو ضد، اب لا کے دینی تھی لیکن کیا کرتے، کھائیے نا اب ادھر چاول، ادھر بھی چاول کھائی ہے، کھاؤ، بوری میں نے ادھر بھی کھائی ہے۔ چاول کھاؤ، تو چلیں جی اب چائے پیتے ہیں، تھوڑے سے کپڑے ہیں وہ کپڑے وہ نکالیں بس۔ مسالہ اس کا کوئی فلیور پتہ نہیں کون سا لے آیا ہوگا۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے۔ مجھے وہ والی میگی کھانی ہے کون سی والی؟ جو بھیا کھا لے۔ آسان چلو بھیا کو بولتی ہوں میں، بھیا آپ کو بھی
اچھا چھوٹا والا جو ہے نا حسن، وہ ماں کی چپل پہن کے چلا گیا تھا، اور جنت شہزادی دیکھے ماں کی چپل لے کے آئی ہے۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی، کام ختم ہو گیا ہمارا، شکر الحمدللہ۔ تھوڑے سے تو کپڑے تھے، کون سے اتنے زیادہ تھے آپ بول رہے ہو میرے سے اتنے کپڑے؟ ہاں یہی بات ہے، اب میں نے دھو دیے، تھوڑے تھے یا زیادہ تھے یہ آپ کے سامنے ہے جی۔ میری تو عادت ہے، میں کبھی بھی کوئی بات لمبی چوڑی نہیں کرتا ہوں۔ دھو دیے، وہ بھی تھوڑی مشین خراب ہے، ایک طرف گھومتی ہے دوسری طرف نہیں۔ ٹائم اس لیے زیادہ لگ جاتا بٹن میں نے اس کا چینج کیا ہے، لیکن وہ میرے حال ہے نیچے سے کوئی خرابی ہے اس کی۔ ہے، اس لیے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، نہیں تو تھوڑے سے کپڑے تھے، اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہیں، یہ بھی آپ بارش میں گیلے کر کر کے آپ کو پتہ ہے پھر اس میل آتی ہے، تو بچوں کو بھی پھر میں نے بولا چینج کرنا ہے، تو چلے نیچے، پھر ابھی اوپر آج ہوا نہیں ہے نا، گرمی ہے۔ ہاں گرمی ہے جی۔ اچھا جی، یہاں بن رہا ہے ناشتہ صبح کا، بچوں کی چھٹی ہے اسکول کی، تو سب ناشتہ ساتھ ہی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرا لال آٹے کا پراٹھا، کیسا زبردست پراٹھا بنا ہوا ہے۔ اگر رات کو آپ نے محنت کی ہے، کپڑے دھوئے ہیں، آپ کو لال لال پراٹھے نہ کھلاؤں مہربانی ہے آپ کی۔ ہیں جی؟ یہ پڑوس سے آیا جی، دیکھیں ابھی سالن عربی کتنے مزے کا لگ رہا ہے، لائیے ساتھ، گھر کا بھی سالن موجود ہے۔ بچوں نے کھایا تو وہ سالن گرم کر دیں گے، ورنہ بچے آپ کو پتہ ہے پراٹھے ہاں بچے عربی نہیں کھاتے، مجھے پتہ ہے نا، وہ گھر کا وہ پالک کا سالن کھا لیں گے۔ اللہ پاک کا بے حساب شکر جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، ناشتہ تیار ہے، لال آٹے کا پراٹھا کھا لوں۔ میں اپنی شہزادی کے ساتھ ناشتہ کروں گا جی، چائے بھی آ گئی ماشاءاللہ سے۔ اچھا جی، کل کی سانپ کی کہانی کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ تر لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو اوپر مینا نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا کہ ان کے بچوں کے پیچھے بھی سانپ آتے ہیں، تو وہ ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بنایا تھا، وہ اس کے بعد چلی گئی ہیں، تو پھر ہم نے آج بولا اس کو بھی توڑ دیں، کیونکہ رات کو میری گاؤں میں چاچی کی طرف فون کیا، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ واقعی مجھے بھی پتا تھا، کیونکہ گاؤں میں جب ہمارے وہاں پہ گھونسلے وغیرہ ہوتے تھے نا درختوں پہ یا گھر کے کسی، تو وہاں پہ بھی سانپ آتے تھے، کہتے تھے بس یہ جو ہے نا سانپ نے، تو یہاں پہ بھی مجھے ایک دو بار بتایا گیا تھا، جب اس ٹائم بچے تھے تو میں نے بولا بچے ہیں ہم لوگ اس کو کیسے اتاریں، تو بچے تو چلے گئے ہیں، کاپ سے نکل گئے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں آتی، تو پھر آج ہم نے بولا یہ کام کریں، اس کے علاوہ بھی روز گن ملتا ہوتا ہے۔ جی روز گان بھی بنتا ہے، تو میں نے بولا چلیں، تو یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، تو ابھی یہ سارا انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا، اپنے بچوں کو پال کے لے کے چلی گئی ہیں۔ ابھی کچرا نکالا ہے باہر، سارے کچرے کو وہاں پہ آگ لگا رہی ہیں۔ یہ والا پلاٹ ہے تو یہ گھر ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی خالی پلاٹ ہی ہے، وہ آگے دو خالی پلاٹ ہی ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو کیا پتہ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ کچی جگہ ہے، ابھی مہینہ بھی ایسا ہے، یہ پوری نالیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ ساون کے مہینے میں ہر کیڑا مکوڑا نکلتا ہے، تو یہ تھا، سب نے یہ رات کو بتایا تھا کہ بھئی یہ ہے مسئلہ، تو ہم نے یہ بھی ختم کر دیا، کیونکہ ابھی ان کے گھونسلے ہی تھا صرف، بچے وغیرہ تو تھے نہیں، تو وہاں پہ یہ لگا رہے ہیں جی آگ، پھر گرمی ہو رہی ہے باہر دھوپ پہ۔ اچھا جی، گھونسلہ اتار دی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگ کے اتنے پیار محبت والے کومنٹ آئے، آپ نے دعائیں کی، آپ کی دعاؤں پہ آمین۔ باقی آپ نے صدقے کا سب نے کافی لوگوں نے کہا، شکر الحمدللہ، صدقہ کا معاملہ کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے، بلکہ روز کی سطح پر کوشش کرتے ہیں کوئی تھوڑے سے پیسے ڈبے میں ڈال دیں، تو یہ معاملہ اللہ پاک کا شکر ہے کرتے رہتے ہیں۔ باقی یہ کہ اڑوس پڑوس میں کافی زیادہ گھر ہیں نا، تو پچھلی گلی بھی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، تو میں ابھی بھی آتے جاتے اکثر یہی نوٹ کرتا ہوں، حالانکہ میرا مکان تو بالکل ایک اس پہ سائڈ پہ، تو میں نے پہلی بار دیکھا اتنی گھنی آبادی میں کہ سانپ کا اس طرح مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر دو تین پلاٹ ہمارے ساتھ خالی ہیں، وہاں سے آ گیا ہو،
تو جنت شہزادی کو اب میں جو ہے نا کافی زیادہ نصیحتیں کرتا ہوں. بچے بھاگتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہے رستے میں کیا ہے. بڑے تو پھر چلو ایک اس سے چلتے ہیں آرام سے. تو اب جنت شہزادی پہ میری سختی اور بڑھ گئی ہے. باقی یہ کہ گھونسلے کا جو معاملہ ہے نا وہ ہم نے ویسے بھی ختم کرنا تھا. میں انتظار میں تھا وہ جب مینا کے بچے وغیرہ بڑے ہو کے اڑ جائیں. شکر الحمدللہ وہ اڑ گئے اور تینوں بچے ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے بڑے ہوئے اور تینوں بچے جو ہے نا اپنے اپنے معاملے میں نکل گئے. باقی اس کے بعد اللہ پاک جانے وہ کہاں گئے. تو گھونسلے سے تنکے گرتے رہتے تھے اکثر نیچے اندر اور باہر گن رہتا تھا. جب آندھی چلتی تھی تو پھر کافی زیادہ گن بن جاتا تھا. تو پھر جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے بھی مشورہ دیا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اوپر آپ موتیے کا پھول تو ویسے ہی جو ہے نا موتیے کا پودا تو سوکھ رہا ہے, اس میں تو خیر کوئی معاملہ ہے ہی نہیں نا. وہ تو ہے بھی رات کی رانی سوری وہ تو ویسے ہی سوکھ رہا ہے. اور وہ جو ہے نا چھت پہ بالکل چھوٹا سا پودا ہے, اتنا بڑا اس کے ساتھ اتنے پھول وغیرہ بھی ابھی معاملہ نہیں ہے. ہاں یہاں جو ہے نا ہمارے ساتھ پلاٹ اس میں موتیے کا بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے, درخت کی طرح بن چکا ہے وہ تو. بلکہ اس کے ساتھ تو اتنے پھول ہوتے ہیں جب کھلتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا جی شکر الحمدللہ کپڑے دھل گئے تھے. حسین ابھی نیچے لے آیا ہے, رات کو پوری چھت پہ سوکھتے رہیں. تو یہاں پہ اللہ پاک کا شکر ہے جی. ایک اور خوشخبری سناؤں, میں یہاں کے بل کے لیے پریشان تھا لیکن اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے. نارملی بل آیا ہے 3300 روپے. تو میں ڈرا ہوا تھا, میں نے بولا کہیں 6-7 ہزار 8 ہزار والا معاملہ نہ بنے. تو چلے کوئی بات نہیں, یہ خوشخبری تو آئی ہے لیکن آگے بھی دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کو ابھی خبری یہ ملے گی. یہاں کا وہ ہوا کلیئر, تو وہ دوسرا کراچی کا جو ہے نا ٹینشنیں ابھی ہیں. وہ آنے والا ہے. باقی چلو یہ تو زندگی کے معاملات ہیں تو ساری زندگی چلتے رہیں گے. گرمی آج کافی پھر زیادہ ہے زیادہ ہے نا تو گرمی. آج ہماری کوکنگ وغیرہ بھی نہیں ہے, وہی سالن جو ہے نا رات کو چاول بوائل کیے اور جو سالن تھا وہ میں نے اور آپ نے دونوں نے اپنے چھت پہ جی روٹی کھائی, کپڑے دھوئے. بچوں کو کل میں نے بولا پتہ نہیں کچھ کام کا بولنے لگی تو بچے نے دونوں کو میں نے بولا آپ کو پیسے دوں گی. تو یقین مانے جی ہمارے بچے کچھ بھی نہیں لیتے, نہ گھر میں نہ اسکول جاتے ہوئے کچھ بھی. پاکٹ منی ان کے بالکل بھی کچھ بھی نہیں ملتی. تو میں نے ان کو بولا دونوں کو 100 روپے. وہ ایسے خوش ہو رہے تھے ایسے خوش ہو رہے تھے 100 بھی نہیں بلکہ 200 پھر میں نے دیا. تو اتنی وہ کہہ رہے تھے. بعد میں مجھے بولتے ہیں یہ کام پہ خرچ کروں. میں نے بولا آپ ایسے کریں جائیں باہر پیزا کھائیں, باہر جائیں بریانی کھائیں, پھر کولڈ ڈرنک پئیں. پیزا شیزا تو 200 کا نہیں ملتا ایک میں نے اتنا بھی بات جو کی ہے نا. وہ بول رہے انہوں نے بریانی پھر لا کے کھائی. نہیں وہ بول رہے تھے یہ کیا لوں, تو میں نے ان کو آگے سے بتایا. تو پھر کہتے ہیں مما 100 روپے میں اتنی چیزیں آئیں گی. میں نے بولا بیٹا تو آپ ہی تو بول رہے ہو. کہتے ہیں کبھی ملے نہیں ہے نا تو اس لیے بول رہے ہیں کہاں خرچ کریں. تو پھر انہوں نے بھی بولا چلے میری طرف سے بھی 100 روپیہ لے لے. بچے آپس میں بول رہے کہ ایک دوسرے کو مما دیتی ہے بابا نہیں دیتے نا. تو انہوں نے بھی دیا, میں نے بھی دیا 200 روپیہ. وہ کیا کیا انہوں نے دونوں نے جا کے 100 روپے کی بریانی لائی, وہ کھائی. بی بی حسین کے پاس ہیں, حسن نے بعد میں پتہ نہیں پھر کیا لے کے کھایا ہے. تو وہ رات کو کیا نوڈلز وغیرہ منگائے تھے. اچھا تو وہ رات کو جو ان کے لیے میں نے کھانا بنایا تھا گھر میں وہ تو انہوں نے کھایا نہیں ہے, تو دن کو وہ کھا لیں گے وہ کھانا. تو بس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. تو خوشی نہیں کی پیسے انہیں یہ ہے کہ پیسے ہم لوگ دیتے ہیں لیکن جب کوئی ضرورت کی چیز لینی ہو انہیں تب دیتے ہیں. جب کوئی چیز کھانے کا بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں, پہلے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز انہیں گھر پہ ہی بنا کے دے دیں. جب نہیں بنا سکتے تو پھر جو ہے نا ہاں اسکول کی پاکٹ منی نہیں لے کے جاتے. کبھی کبھی مجھ سے 50 روپے میں ابھی انہیں دینے لگا تھا. پھر وہ بھی اب جو اس طرح سمر کیمپ چل رہا ہے نا جلدی آ جاتے تھے, وہ بھی نہیں لے کے جاتے تھے. نہیں لے کے جاتے. تو عام روٹین میں گھر میں ہوتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں لیتے. ہاں میں چائے کے ساتھ بسکٹ یہ وہ معاملہ کر لیتا. نہیں کب دیکھیں بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ضد کر کے مانگے بھائی ہمیں دو یا میرے کو. نہیں زیادہ پتہ ہے کیا کر رہا تھا ان سے تو کوئی مجھے بول رہا ہے کہ مجھے کام پہ لگاؤ کہ میں جو ہے نا کام کروں, میرے پاس پیسے ہیں, میں آپ سے نہ مانگوں, مجھے کوئی چیز ضرورت پڑے تو اس طرح میں اپنی چیزیں لوں. کیونکہ میرے بھانجے بھی بڑا بھانجا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے, بھتیجا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. انہوں نے پڑھائی بھی مکمل کی ہے, آگے وہ نہیں پڑھنا چاہتے, انہوں نے اپنے کام کرنے شروع کر دیے. میں نے بولا بیٹا آپ اپنی پڑھائی مکمل کرو اس کے بعد دیکھیں گے. اگر ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نہیں فارغ جب آتے ہیں نا اسکول سے ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہمیں کسی شاپ پہ چھوڑ دو ہم کوئی. تو اگر ہم اور یہ اس کے بابا یہ چاہتے ہیں اگر ہم لوگ ان کو ابھی چھوڑ دینا
ان کے پیسے ان کو کچھ بھی ظاہر سی بات ہے دکان والا کچھ دے گا وہ مہینے کے ہوں گے یا روز کے, ان کے بچوں کے نا دماغ میں اور دل میں لالچ پڑ جاتی ہے کہ بھائی ہاں ہمیں یہ کام میں پیسہ مل رہا ہے, وہ مشکل ہے اسکول پڑھائی کرنا اس میں کیا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان نہیں کو میٹرک تک تو میں بولتا ہوں انہیں کوئی معاملہ نہیں کروں, اس کے بعد بھی میں یہی کوئی تو بول رہی ساتھ ہوں نا. کام اگر پڑھتے بھی ہے نا, کوئی کام سیکھنے والا جو میں نے ہوتا ہے نا یہی تو کہہ رہی ہوں, اب بھی تو اس بالکل بھی معاملے میں کہیں ڈالوں. باقی یہ کہ اب پارٹ ٹائم کے لیے 8-10 ہزار روپے کے لیے پھر وہ یہ تو اچھی سوچ ہے کہ چلو بچے محنت کی طرف رجحان کرتے ہیں, لیکن وہ پھر اس طرح کی نوکریوں میں نا پھر آگے جو آپ کی زندگی میں پھر پڑھائی مشکلات میں پیدا ہو پھر بچے کو جاتی پتہ ہے پڑھائی میں بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں اس طرح, پھر بچوں کی پڑھائی نا وہ ہو جاتی ہے, رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس اب پڑھائی میں کیا ہے یہاں جاب کریں گے پیسے ملیں گے یہ وہ, تو اس چیز کے لیے بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں میٹرک تک تو کب, کیونکہ تجھے پراپر طریقے سے اسکول جانا ہے, میٹرک کے بعد آگے جب میں پڑھائی. خود اپنے والد والدہ کو تنگ کرتا تھا, نہیں میں نے کام کرنا ہے, نہیں میں نے کام کرنا ہے, تو میرے والد صاحب نے بھی یہ اللہ بخشے انہوں نے بھی کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے آٹو الیکٹریشین کی دکان پہ جو ہے نا چھوڑ دیا. انہوں نے پھر بھی مجھے فیکٹری میں نہیں چھوڑا کہ چلو کام کا اس کا شوق تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا, یہ واپس اسکول آ جائے گا. لیکن وہ ایک بار جب میں نکلا نا وہ کام بھی نہیں سیکھ سکا مکمل یہی طور تو ہوتا پر, ہے نا. 1.5-2 سال پھر دوسرے کام میں گھسا مکینک کے, پھر اس طرح وائنڈنگ وغیرہ کے کام میں کوئی ایک کام بھی نہیں سیکھ سکا. ہاں یہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ روزمرہ کی زندگی میں کوئی چھوٹے موٹے کام میں کرنے لگ گیا, ہاں وہ ٹیکنیکل جان سا ہے. ایک دماغ بن گیا. پھر وہاں سے لالچ پڑی انگلش بسکٹ مینوفیکچرنگ, وہاں سے پلنے لگے پیسے, جی یہی صحیح بس ہوتا پھر ہے. سیکھنے والا عمل تو گیا. نہیں نہیں پھر وہ اللہ بخش والد صاحب کاروباری آدمی تھے, انہوں نے کہا اس طرح بیٹا نوکریوں شوکریوں کے معاملے کو چھوڑ, اگر تو اب پڑھائی ختم ہی کر دی ہے تو آج اپنے ہوٹل پہ. ہاں تو اپنا پھر کام وہ تھا نا. جو ہے نا وہاں سے کوکنگ یہ وہ سارا معاملہ جو ہے ہاں جی رات کو بریانی لینے گئے ہیں تو ان کو اپنے بابا کو بولتے ہیں, میں نے بولا چلیں پھر آپ پڑھائی مکمل کریں, کہتے ہیں نہیں بڑی کوئی شاپ بڑی مال ہو دکان ہو تو وہاں ریڈی پہ تو ہم وہ بھی نہیں کر رہے نا. تو میں نے بولا نہیں آپ کو جو ہے نا لگا کے دوں, بریانی پکانا تو ہم جانتے ہیں, جا کے آپ جو ہے نا سیل کرنا ہے شام کے ٹائم پہ. اچھا کافی زیادہ بہنوں کے بھائیوں کے کومنٹ آتے ہیں, بولا بھائی آپ افضل خان جان ریمبو کے کزن وغیرہ ہیں کیا, آپ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ گاؤں کے تو رہنے والے ہیں. گاؤں ہم لوگ دراصل نا اسی علاقے کے ہیں, ہمارے سمجھ لیں جس طرح ایک محلے سے دوسرا محلہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے علاقے بھی پاس پاس ہی ہیں. باقی صورت ملنا وہ ایک میرے رب کا وہ ہے, باقی یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے ہی ہیں, ہماری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتا ہے کوئی. میں نے کبھی غور نہیں کیا, نہ مجھے کسی نے اور اپنے رشتہ دار نے کہا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہو, کوئی تھوڑا بہت معاملہ ملتا ہو. اللہ پاک صورتیں بنانے والا مشابہت ہو, یا اس میں اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں. تو باقی یہ کہ ہماری رشتہ داری کوئی بھی نہیں ہے جی. نہیں گاؤں کے رہنے والے یہاں کے اچھے ہی ہیں. آدمی ہیں, ہاں مجھے ذاتی طور پر بہت پسند جی ہیں, کوئی غرور تکبر نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پر ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں جن میں کوئی دکھاوا غرور تکبر نہ ہو, لوگوں کو ہنسانے والے ہیں. بہت اچھی فیملی ہے, ہم اکثر ان کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں, میں اور سونیا صاحبہ بابی ان کے بچے, اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے. تو ہماری پسندیدہ جو ہے نا فیملی وہ ہے. فیملی ہے. تو چلیں جی آج کی یہ ویڈیو تھی ہماری, اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, خوش رہیں بعد میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.